فاطمہ کی طرف بڑھتے ہیں جی فاطمہ، اور پھر آپ سے کچھ بڑے اہم ہمیں سوال کرنے. جی فاطمہ. فرح کے لیے ہماری ٹیم نے ایک بہت پیارا پیکج تیار کیا ہے, تو پہلے وہ چل کے دیکھتے ہیں. چل کے پیکج اچھا یہو جی روسز اپنے گھر چ بھی ہوئے نا تو بیل ہوئے تو جوس لے کے باہر تر پہ گیٹ کھول کے باہر بندہ کھلوتا کر باجی میں کمیٹی تے پیسے لینا آیا. جی بڑا اچھا پیکج بنایا اور کافی ساری یادیں اس سے تازہ ہو گئی. پہلا آج دیکھا آپ نے بالکل چھوٹا سا تھا, اس وقت بہت باتیں کرتا تھا, اب بڑا ہو گیا, اب اتنی باتیں نہیں کرتا, ذرا سیریس ہو گیا. پچھلے دنوں میں نے غزل کہی, اس کا وہ یہ بچوں کے حوالے سے, اس کے حوالے سے, اس کا مسئلہ یہی ہے. ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. بچوں کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں اپنی معصومیت اور شرارت کھو دیتے ہیں. ایسا ہی. اور دوسرا یہ جو ہمارے پاس مشین ہے نا, اس میں بچوں کی معصومیت ہم سے بلکہ بچوں سے چھین لی, ہم وہ شرارتیں نہیں بچوں کی دیکھ پا رہے. ویسے بالاج زیادہ باتیں کرتا ہے کہ بالاج کے ابو زیادہ باتیں کرتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے. اب دونوں ہی کم باتیں کرتے ہیں کیونکہ ایک رات تو پبلکلی اتنا بول لیتے کہ گھر آ کے ان کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے. گھر میں کم گوئے شروع سے ہی بہت خاموش طبع ہے. اچھا میں بھی ذاتی طور پر ٹویٹر پہ تو بہت بولتے ہیں آج کل, لکھ کے بولتے ہیں نا, وہ ذرا آسان ہوتے ہیں. نہیں تسی رکشے چ بیٹھے ہوئے ہو تو اتنے تسی اقرار صاحب نے یہ کہہ رہے ہو کہ اگر تسی یہ کام نہ چھڈیا تو میں رکشا لے کے چلوں. میرا ایک ان سے سوال ہے, چشمہ لگا کر آپ کیوں بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو کے اندر؟ میں نے اتنے سارے ٹام کروز کہہ دے رہے. یہ بات ٹام کروز کو پتا ہے؟ انہوں نہ پتا اب ایریے جی تو پتا ہے نا. اقرار نے سیاسی پارٹی بن گئی ہے کہ بنا رہے ہیں کہ بنا چکے ہیں؟ ابھی تحریک ہے, ابھی تحریک ہے. اب عوام اور نوجوانوں کو متحرک کرنے کی ایک تحریک ہے. آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے کچھ نہیں پتا ہمیں. تو بھئی جب لوگ سیاسی پارٹی بناتے ہیں, چاہے وہ جواد احمد صاحب ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے اقرار ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, یا دیگر سیاسی پارٹیز بھی ہوتی ہیں, ان کی الٹیمیٹ منزل تو یہی ہوتی ہے نا کہ بھی پاور آئے اور اس کے بعد جو بھی ان کے افکار ہیں, نظریات ہیں, اس کے مطابق وہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں اور وہ کر سکیں. اور لازم بات ہے اس کے لیے پرائم منسٹر یا صدر جو ہے وہ بننا پڑتا ہے. تو آپ پھر فیوچر کی فرسٹ لیڈی ہونے جا رہی ہیں؟ دویم کہہ دیتے ہیں, اتنی ساری بیگمات ہے. تو ویسے اقرار کا وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں ہے, بنانے کا. بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی آؤ, آپ بھی بن سکتے ہو, وائی ناٹ. تو وہ تحریک ہے. تو آپ سے ڈسکس کیا تھا انہوں نے کہ بھئی میں یہ کرنے جا رہا ہوں, یا آپ کو صرف بتایا؟ ہم ڈسکشن ہوتی, کام کے حوالے سے کافی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. جب بھی کوئی نیا آئیڈیا میرے دماغ میں آتا ہے یا اقرار کے دماغ میں آتا ہے تو وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسے ہے, یہ ہے, کیسا ہے. تو پھر میں اس کا تنقیدی جائزہ بھی لیتی ہوں, صرف یہ نہیں کہ جی جی ہاں ہاں کر لینا. تو وہ کافی دفعہ ایکنالج بھی کرتے ہیں, کافی جو چیزیں ہوتی ہیں. یہ سیاسی پارٹی کے حوالے سے ڈسکس ہوئی تھی آپ سے؟ یہ بیسیکلی وہی تھا کہ کیوں ایک عام بچہ, ایک نوجوان ہم میں سے اٹھ کے کیوں نہیں آ سکتا اور وزیر اعظم بن سکتا. تو یہ تو سب کیا ہے فرا, یہ تو سبھی جو پی ٹی آئی کا معاملہ تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھی عام آدمی کو امپاور کریں گے, اور بھی لوگ یہی کہتے تھے لیکن پریکٹیکلی کیا نہیں کسی نے. اور مجھے پورا بھروسہ اور امید ہے کہ اقرار پریکٹیکلی بھی ایسا ہی کریں گے جیسا وہ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, میں نے ان سے پوچھا کہ جی پارٹی کا نام کیا رکھیں گے آپ, یا تحریک کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں تو تحریک چلا رہا ہوں, اس پہ نوجوان آئیں گے, جب وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے, وہ بیٹھیں گے, وہ اپنا چیئرمین, سیکٹری, جو بھی عہدے ہوتے ہیں وہ خود چنیں گے, خود پارٹی کا نام وہ تفویض کریں گے, یا مطلب سوچیں گے ان میں سے جو وہ چاہیں گے. یعنی جمہوریت پارٹی سے ہی شروع ہوگی تو پھر آگے بڑھے گی. انڈیجنس جسے کہتے ہیں نا کہ خود سے یہ کنسیو نہیں کی گئی, یہ تاثر کیوں پیدا ہوگا؟ یہ تو تاثر کوئی بھی آج اٹھ کے نعرہ لگائے گا تبدیلی کا یا پارٹی بنانے کا یا ایک نئی سوچ کا, تو ہمارے اندر بلٹ ان چلا آ رہا ہے نا کہ جو بھی پارٹی آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو لایا جا رہا ہے. تو یہ تاثر ہے. لوگوں نے مجھ سے بھی سوال کیا,
بلکہ اتنا سوال کیا کہ میں بھی شک میں آ گئی. میں نے ایک دن اقرار سے پوچھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سچ تو نہیں ہے کہیں, تو کہنے لگے تمہیں تو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے. ایک بڑے قریبی دوست ہیں, وہ ابھی تک یہی مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن دراصل ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ لوگوں کو اس بات پہ یقین بھی آ جائے گا, کیونکہ جب بالکل آغاز تھا نا ٹویٹر پر جب بہت زیادہ بحث چھڑی ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں کا تاثر کچھ اور تھا, لوگ اور طرح سے بات کرتے تھے. اب جب یہ عوامی تحریک کے طور پہ آ گیا, اقرار بہت سی جگہوں کے وزٹ کر رہے ہیں, نوجوانوں سے مل رہے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, تو اب اور طرح سے بات ہونے لگی ہے. لوگوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک شخص اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں, وہ کہتا ہے آپ بن جائیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی کوئی بات کی. یہ کیوں تاثر آتا ہے کہ ایک ہی پارٹی کو آپ کی طرف سے یا اقرار کی طرف سے ہٹ کیا جاتا ہے؟ بہت سارے اور بھی جو دیگر پارٹیز ہیں وہ بھی تو بہت ساری غلطیاں, وہ یاد نہیں رکھا جاتا. کیا تو سب پہ تنقید سب پہ کی جاتی ہے. اگر میں اپنے کریئر کی بھی بات کروں تو ہم کراچی میں بہت وقت گزار کے لاہور آئے, تقریباً 12 سال کا وقت وہاں گزرا. تو سندھ گورنمنٹ تھی اور وہاں پر ہم گورنمنٹ کے آفیسرز کو ہی بے نقاب کرتے تھے. ایون اقرار کا آپ پروگرام دیکھیں تو وہ سندھ حکومت کو ہی ہم بے نقاب کر رہے تھے نا, ایک طرح سے اداروں کو, وہ سب تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں. یا جب نون لیگ کی حکومت تھی جو کچھ, کیونکہ حکومت پر ہی اعتراض ہوگا, کیونکہ اس وقت تو دیکھیں نا, اس وقت اگر آپ نے حکومت لینی ہے تو اس وقت آپ نے موجودہ حکومت سے حکومت لینی ہے نا, تو وہ اصل میں آپ کی مخالف ہوئی. تو حکومت پہ ہی تنقید ہوتی ہے نا. لیکن مگر وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت پہ نہیں ہو رہی, کہیں اور ہو رہی ہے. وہ بس ٹھیک ہے, لوگ جو سوچتے ہیں سوچنے دیں, آگے وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو مگر بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی عملی سیاست میں کل کو جلسے بھی کرتے نظر آئیں گی. تقریریں تو کی ہیں کالج میں, یونیورسٹی میں, تو تقریر کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن سیاست سے ریلیٹڈ تقریر میرا نہیں خیال. ویسے کسی چیز سے مجھے کسی بڑے نے یہ سکھایا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ 100% ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے ذہن کا اور اپنے قسمت نصیب کا بھی نہیں پتا ہوتا. میری چاہ اور ارادہ ایسا نہیں ہے, لیکن یو نیور نو. وہ جو بریک پہ جانا ہے, میں چاہوں گا کہ جو آپ کا سفر تھا انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایز اے جرنلسٹ کے طور پہ, اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, یا کوئی ایسا تجربہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے حافظے میں رہ گیا اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے, جس سے لوگ سیکھ سکیں, اپنی اصلاح بھی کر سکیں, کسی حوالے سے اسے روک بھی سکیں, تو وہ بھی شیئر کیجیے گا. دوسرے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سینئر تھیں یا اقرار سینئر تھی, یہ جو ہمارا یہ جو اسٹنگ آپریشن والے اور اس طرح کے جو اقرار کا پروگرام ہی پہلے شروع ہوا تھا, پھر اقرار کو. اور آپ اس سے کتنی جونیئر تھی پروگرام میں؟ ہاں مورولس کچھ ماہ کا فرق ہوگا. اچھا. اچھا, پروگرام پہلا انہوں دا شروع ہویا, سینئر اے سن. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, تھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے. دیکھو خواتین نا صرف بہتر ہوتی ہیں, سینئر نہیں ہوتی ہیں, ذہن میں رکھیے آپ. یہ تسی اپنے دل نو مطمئن کر رہے ہیں, بہتر ہوتی ہیں, سینئر نہیں ہوتی ہیں, آپ ذہن میں. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں یا بہت خوبصورت ہوتی ہیں. نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, کوئی شک نہیں. ناظرین کہیں نہیں جائیے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ خاتون محترمہ فرح اقرار صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس میں؟ جی شاہ جی, فرح صاحبہ ہمارے ایک پروگرام میں سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے میرا کچھ سامان. تو یہ جادوئی پٹارا آپ کے سامنے موجود ہے, دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا نکالتا ہے. یہ فرمائیے کہ یہ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو فاطمہ نے ابھی اناؤنس کیا, مگر یہ بتائیے کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کوئی ایسی یاد, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے, پہلے آپ نے شیئر نہ کی جسے لوگ سیکھ بھی سکیں. بالکل. میں نا جو آج کل کی بچیاں ہیں اور جو خواتین ہیں ان سے ایک خاص بات کہنا چاہوں گی کہ محبت ایک بڑا پیارا جذبہ ہے, لیکن جو انسان آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے ذرا اس کو جانچ پرکھ لیں. کیونکہ ابھی لائف کوچنگ میں کرتی ہوں تو ایسی بہت سی بچیاں آتی ہیں جو محبت کے نام پر اتنا سفر کرتی ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار لیجئے, پھر ہم رشتہ لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے. وہ رشتہ تو پھر کبھی بھی نہیں آتا. کچھ لوگ یہاں تک ان کو مجبور کرتے ہیں کہ گھر کا سب ساز و سامان جمع کرو اور آ جاؤ تم میرے پاس, گھر والوں کو بعد میں منا لیں گے. وہ اپنے ساز و سامان سے بھی ہاتھ دھوتی ہیں, پھر وہ اس مشکل میں پڑ جاتی ہیں کہ اب ہم واپس گھر کیسے جائیں. ادھر بھی ایکسیپٹنس نہیں ہو پا رہی. تو پروگرام جب میں کیا کرتی تھی تو ایسی بہت سی بچیاں اس جگہ پر تھی جہاں ان کو نہیں ہونا